السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کے درس کا یہ سلسلہ بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے یہ پروگرام ہفتہ واری طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دروس میں ہم نے چند مبادیات پر گفتگو کی تھی، احوال غریب نواز پیش کیے گئے اور احوال خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ہشت بہشت یہ خواجگان چشت علیہم الرحمت و رضوان کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں 8 کتابیں جمع ہیں، اور ان میں کی پہلی کتاب انیس الارواح نام کی ہے، جس میں حضرت خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے، اور ان ملفوظات کو جمع کیا ہے حضور خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو کہ صاحب ملفوظات کے مرید صادق ہیں۔ آپ نے ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے اور اس کتاب کا نام انیس الارواح رکھا۔ یاد رہے کہ اس کتاب میں یعنی انیس الارواح میں 27 مجالس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں کی پہلی مجلس کا ہم باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ مجلس اول میں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور صاحب ملفوظ حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت کرتے امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ از پیغمبر علیہ السلام پرسید کے ایمان برہنے است یا پوشیدے۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور، اسلام یعنی ایمان لباس والا ہے، یعنی اس کے کچھ لوازمات کچھ تقاضے ہیں، یا پھر وہ بالکل بے لباس یعنی بالکل خالص ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی اور زیادتی یعنی اس کے کچھ متعلقہ کچھ احکام نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام گفت کے برہنے است و لباس او تقوی است و مالش فقہ است و دارویش علم است۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بے لباس ہے، اور تقوی اس کا لباس ہے، اور فقہ اس کا مال ہے، اور اس کا پھل علم ہے، عمل ہے اور جہاد ہے۔ اس روایت کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں ذکر فرمایا ہے، اور جب ہم کتب حدیث میں اس روایت کو تلاش کرتے ہیں تو الحمدللہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور مفتاح دار السعادت ابن القیم میں علامہ ابن القیم نے بھی اس روایت کو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جمع فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے علامہ شمس الدین محمد بن عمر بن احمد السفیری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں،
اور آپ نے المجالس الواضیہ فی شرح احادیث خیر البریہ کے نام سے بخاری شریف کی روایتوں کی شرح فرمائی ہے، اس میں بھی آپ نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر علاوہ اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بھی اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قول کو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اور علاوہ اس کے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب الفقہ والمفقہ میں بھی اس روایت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ یعنی کتب حدیث میں بھی یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتا ہے، اور اسی فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ اب چونکہ ہم نے کتب حدیث سے بھی ہم نے اس روایت کو بطور خاص اس لیے بھی ذکر کیا ہے تاکہ عنوان اور مفہوم حدیث کو کوئی نہ سمجھ کر اس پر کسی قسم کے شک و شبے کا شکار نہ ہو جائے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ عربی عبارت یہ ہے کہ الایمان عریان ولباسہ التقوی وزینتہ الحیاء ومالہ الفقہ وثمرتہ العلم والعمل والجہاد۔ یعنی ایمان برہنہ ہے، ایمان بے لباس ہے۔ اس سے مراد یہ بتایا گیا کہ جیسے کہ جسم بغیر لباس کے جسم بالکل خالص ہوتا ہے، اور پھر اس پر جسم پر وہ اضافہ مانا جاتا ہے اور اس کی زینت اور اس کی خوشنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان کو عریان، ایمان کو بے لباس جو قرار دیا گیا، یعنی یہ ایمان خالص یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ جن باتوں کو ایمانیات میں بیان کیا گیا ہے اس کو تصدیق بالقلب و اقرار باللسان کے قضیے کو پورا کر دیا جائے، یعنی دل سے ان باتوں کی تصدیق کی جائے، زبان سے قرار کر لیا جائے۔ یہ ایمان ہو چکا ہے، بندہ داخل ایمان ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد تقوی اختیار کرنا، اس ایمان کا لباس اس کی خوبصورتی ہے، اور اس ایمان کا مال دین کی سمجھ اختیار کرنا ہے، اور اس کی خوشنمائی، اس کی زینت حیا اور پاکیزگی اختیار کرنا ہے، شرم اور حیا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ایمان کا جو پھل ہے وہ علم ہے، وہ عمل ہے، اور وہ جہاد ہے۔ لفظی معنی کو لے کر کوئی اس میں کسی قسم کی غلط فہمی کا یا پھر شک و شبے کا شکار نہ ہو جائے، اسی لیے بھی ہم نے بطور خاص کتب حدیث سے اس روایت کو بیان کر دیا ہے، اور اس کے واضح طور پر معنی کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ اس بات کی شہادت دینا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ ایمان کی شہادت دینا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایمان کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات اور یہ عقیدہ واضح طور پر ہم بیان کرتے چلیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوا کرتی۔ ایمان اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، چونکہ ایمان کے جزئیات نہیں ہوتے۔ وہ چیز جس کے جزئیات ہوں، یعنی وہ چیز جس کے پارٹس ہوں، تو پھر کچھ پارٹس کم ہو گئے، کچھ پارٹس بڑھ گئے، تو اس صورت میں کمی اور زیادتی لازم آتی ہے۔ اور ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے اور اقرار باللسان کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ جزئیات اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں پائی جاتی۔ ہاں البتہ عمل میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے ایمانی کیفیات میں کمی اور زیادتی لازم آتی ہے، اعمال میں کمی اور زیادتی لازم آ سکتی ہیں،
ایمان کی حلاوت میں، ایمان کی لذتوں میں کمی اور زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں پائی جاتی۔ اسی حوالے سے اکابرین نے، ہمارے علماء ربانیین نے خاص طور پر ان کی وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان جو کفر کے مقابل ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ کمی کی صورت میں وہ شرعاً ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور اہل علم نے ایمان میں کمی زیادتی کی جو بحث کی ہے، یعنی کچھ آیات مبارکہ بھی ہیں، کچھ احادیث مبارکہ بھی ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ ہو گیا، تو پھر وہ ایمان میں زیادتی کا جن آیات میں ذکر ہوا ہے یا پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا بیان ہمیں ملتا ہے، اس سے مراد کفر کے مقابل میں جو ایمان ہے یعنی نفس ایمان ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان وہاں پر ایقان کے معنی میں ہے، یقین کے معنی میں ہے، اور علم کی دولت کے معنی میں ہے۔ اور وہاں پر جو ہے ایمان آدمی کے یعنی جو ایمان کی جو شاخیں ہیں اس کے متعلق اس کے علم میں اضافہ اور زیادتی کے معنی میں ہے۔ اور احکام شرعیہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے، اور احکام شرعیہ کی اطاعت کرنے سے اعمال صالحہ میں جو روز بروز اضافہ ہوتا ہے اس کو ایمان میں زیادتی کہا جاتا ہے۔ اور گناہوں کی وجہ سے جو دین سے دوری پیدا ہوتی ہے اس کو ایمان میں کمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی ایمان میں زیادتی، ایمان میں اضافہ یا پھر ایمان میں کمی کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو فقہاء کرام نے، علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے مراد نفس ایمان جو کفر کے مقابل میں ہے، جو تصدیق کرنے کی وجہ سے دل سے ایمانیات میں تصدیق کرنے، زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے لوازمات اور اس کے تقاضے مراد ہیں۔ اور پھر ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ احناف یعنی علماء احناف اسی بات کے قائل ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ ذهب جمہور المحققین الى انه هو التصدیق بالقلب وانما الاقرار شرط لاجراء الاحکام فی الدنیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فقہاء احناف کا یہ قاعدہ، مسلمہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ شرح عقائد نصفی کی یہ عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ یقیناً جمہور محققین کے نزدیک دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور زبان سے اقرار جو ہے یہ دنیا میں ایمان کے احکام کو جاری کرنے کے لیے شرط رکھی گئی ہے، کیونکہ دل سے تصدیق کرنے سے تو آدمی مومن بن جاتا ہے، لیکن عوام میں، لوگوں میں وہ مومن کہلانے کے لیے اور اس پر ایک مومن ہونے کے ناطے شریعت کے احکام کا اجرا اس پر ہو، شریعت کے احکام اس پر نافذ کریں، اس کے لیے کوئی علامت کی ضرورت ہے، اور وہ علامت زبان سے اقرار کرنا ہے۔ یہی بات اس متعلق بتائی گئی ہے، اور اسی حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ ان حقیقت الایمان لا تزید ولا تنقص، کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ صاحب شرح عقائد نصفیہ اس بات کو، اصولی بات کو اصولیین اور محققین، علماء اور فقہاء کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ آیتیں جس میں ایمان میں زیادتی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، پھر اس سے مراد کیا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ میں جیسے کہ بتایا گیا کہ جب لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، صحابہ سے کہنے لگے کہ وہ لوگ یعنی تمہارے مقابل میں تمہارے دشمن یہ آپس میں جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم تو تم ان سے ڈرو، ان سے خشیت پیدا کرو اور ان سے لڑنے سے باز آ جاؤ۔ تو فزادہم ایمانا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ خبر سنانے والے نے خبر اس لیے سنائی تھی تاکہ سب کے جمع ہونے کی خبر سن کر
وہ صحابہ جو کم تعداد میں تھے وہ اپنی کم تعدادی کو دیکھ کر خوف اور خشیت کا شکار ہو جائیں اور مارے ڈر کے لڑنے سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فزادہم ایمانا، یہ خبر سنانے سے بجائے ان کے اندر خوف اور خشیت پیدا ہونے کے بلکہ ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی. ایمان میں زیادتی ہو گئی یعنی ان کے اندر اور استقامت پیدا ہو گئی. وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو یہاں پر جو فزادہم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کا ایمان میں اضافہ ہوا، تو وہ ایمان میں اضافے سے مراد ان کے اندر جو استقامت تھی، ان کے اندر جو ان کے جو پائے استقامت تھے اس میں کمزوری واقع نہیں ہوئی، بلکہ جو استقامت لے کر وہ میدان میں آئے تھے تعداد کو لے کر، جب آگے سے خبر سنانے والے نے ان کے مقابلے میں زیادہ تعداد کی خبر سنائی تو مولا تعالیٰ ان کو یہ خوشخبری سناتا ہے، ان کے متعلق یہ بیان فرماتا ہے کہ اب انہوں نے اپنی تعداد پر سے یعنی اسباب پر سے اپنی توجہ ہٹا کر مسبب الاسباب پر تکیہ کیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے مقابلے میں ہم اسباب لے کر میدان میں ضرور آئے ہیں لیکن ہم اسباب کی بل بوتے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم مسبب الاسباب کی تائید سے میدان میں آئے ہیں. اب جو ہمارے مقابلے میں چاہے کتنی ہی تعداد اور فوج آ جائے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا مولا ہمارا پروردگار کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. تو محترم ناظرین کرام، یہاں پر بھی جو فزادہم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے پائے استقامت میں مضبوطی پر دلالت کرتا ہے. ایسے ہی بتایا گیا، اور یہ صاحب شرح عقائد نصفیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ والآیات الدالۃ علی زیادۃ الایمان محمولۃ علی ما ذکرہ ابو حنیفۃ انہم کانوا آمنوا فی الجملہ، کہ بتاتے ہیں کہ وہ آیتیں جس میں ایمان میں زیادتی کا بیان آیا ہے، اب وہ اس سے مراد کیا ہے، یہ ایک اصولی طور پر امام اعظم کا نظریہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہم کانوا آمنوا فی الجملہ، کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہاں پر تو انہوں نے جتنا حکم نازل ہو چکا تھا اس پر اجمالی طور پر انہوں نے ایمان لا لیا ہے. ثم یاتی فرض بعد فرض، پھر اس کے بعد ایک فرض ان پر بیان ہوتا رہا یا نازل ہوتا رہا. وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ فَرْضٍ خَاصٍ، اور جیسے جیسے نیا حکم آتے جاتا ویسے ویسے وہ خاص فرض پر بھی ایمان رکھتے جاتے. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ مَا يَجِبُ بِهِ الْإِيمَانِ، تو ان کے ایمان میں زیادتی یعنی وہ آیتیں جس میں زیادتی ایمان کا ذکر آیا ہے اس سے مراد یعنی یہ احکام کے نازل ہونے سے پہلے یہ کم چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، پھر جیسے جیسے احکام نازل ہوتے گئے ویسے ویسے ان کے ماننے اور اس پر ایمان رکھنے والی اشیاء میں بھی اضافہ ہونے لگا. تو یہاں پر ایمان میں زیادتی سے مراد وہ چیزیں جن پر ایمان رکھنا ہے اس میں زیادتی مراد ہے. اور جیسے کہ اسی بات کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا کہ آپ جب تک کہ لوگ کلمہ شہادت کی گواہی نہ دیں آپ ان سے جنگ کرتے رہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ پر صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے. پھر نماز کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا. پھر روزے کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا. پھر حج کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا. پھر زکوٰۃ کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا اور اللہ خدا بزرگ اور بلند و بالا پر ایمان لے آئے. یعنی جب تک اس آیتیں نازل ہوتی رہی تو پہلے آیتیں یعنی فرائض کے نزول سے پہلے وہ اجمالی طور پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر جیسے جیسے تفصیل کے ساتھ احکام اور فرائض نازل ہوتے گئے ویسے ویسے ان کے ایمان رکھنے اور ایمان لانے والی اشیاء میں اضافہ ہونے لگا. تو وہاں پر وہ آیتیں جس میں زیادتی ایمان کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول اور ان کی تعلیم کے مطابق، ان کے ارشاد کے مطابق وہ اشیاء ایمان یعنی ایمان رکھنے والی اشیاء میں اضافہ مراد ہے.
محترم ناظرین کرام، اور اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ملتی ہے جو سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ جب کبھی کوئی سورہ نازل ہوتا تو منافقین میں سے کچھ لوگ ان سے کہتے کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ ابھی جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے اب تمہارے اندر ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ تم پہلے سے ایمان لا چکے ہو، تو پھر اب یہ آیت آنے سے اب کیا فائدہ ہوا؟ اب کیا اس میں فرق ہوا؟ اب اس میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے تھے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، یعنی جو نیا حکم آیا ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہونے کی وجہ سے ان کے ماننے کی جو باتیں ہیں اس میں اضافہ لازم آیا۔ اور اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ ایک تو جو نیا حکم آیا ہے اس پر ایمان رکھنے میں، یعنی ایمان کی جو متعلق جو باتیں ہیں اس میں اور بھی کچھ چیزوں کا اضافہ اس میں ہوا ہے، اور وہم یستبشرون، اور ان کی اس میں شان بیان کی گئی کہ احکام نازل ہوتے ہیں تو اس پر یہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی شناخت بتائی گئی کہ اللہ اس کے رسول کے احکام نازل ہونے پر وہ اپنے اندر تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جو منافق ہیں، جو ایمان سے محروم ہیں، وہ ایک ایک حکم الہی کو اپنے اوپر زیادتی، اپنے اوپر تنگی محسوس کیا کرتے ہیں۔ اس سے اہل ایمان کی کیفیتوں کا اور غیر مومن کی کیفیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی احکام سے غیر مومن گھبراتے ہیں اور اہل ایمان اس پر خوش ہوا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور بھی احکام نازل ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ احکام نازل ہو رہے تھے، اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا حکم آیت مبارکہ نازل ہو چکی، اب نیا کوئی حکم تو آنے والا نہیں ہے۔ تو جو احکام ہم کو مل چکے ہیں ہمارا اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہمارے لیے زیادتی ایمان کے متعلق ایک وضاحت بھی بیان فرمائی گئی کہ جیسے آدمی تو پہلے ایمان رکھ لیتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کے علم میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور احکام شرع کو جاننے لگتا ہے اور اس پر بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے، اس پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، تو یہ اس کا علم کے آتے کے ساتھ ساتھ وہ علم میں آئی ہوئی باتوں پر ایمان رکھنا، اس کو بھی زیادتی ایمان سے مراد دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک نفس ایمان کی بات ہے تو نفس ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، وہ تو اپنی اصلی حالت میں ویسے ہی برقرار ہوتا ہے، اس کے کوئی پارٹس نہیں ہوتے، اس کے کوئی جزئیات نہیں ہوتے کہ جس سے کمی اور زیادتی لازم آئے۔ نفس ایمان تو اپنی جگہ برقرار ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے جیسے علم آنے لگتا ہے آدمی کے ایمان رکھنے کی چیزوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے، احکام اور فرائض پر بھی وہ ایمان رکھنے لگتا ہے، تو اس معنی میں ایمان میں زیادتی کے معنی مراد لیے گئے ہیں ان آیتوں سے جن میں ایمان کی زیادتی فزادہم جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم بالکل آج کا یہ درس، ابتدائی درس، ہم یہیں پر جو ہے اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں اس سے آگے پڑھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کو پڑھنے اور اس کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ خود صاحب ملفوظات کے فیضان سے مولا ہم کو سرفراز فرما۔ کہنے اور سننے والے ہم تمام کو ان بزرگوں کے فیضان سے مولا سرفرازی عطا فرما، اور صحیح معنی میں سمجھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔